الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على أفضلهم وخاتم النبيين محمد الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الف لام میم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون صدق الله العظيم. قرآن کریم میں جو بڑی برکت والی کتاب ہے اور اللہ کا کلام ہے، حق تعالی شانہ نے اپنے بندوں کو اور اپنے ماننے والوں کو دین کی راہ پر چلنے، قرآن کریم پر عمل کرنے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کا حکم دیا ہے۔ جگہ جگہ قرآن کریم میں تقوی کا حکم آتا ہے، اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو۔ اور خالی ڈرنے کا معنی نہیں ہے، ڈرتے رہو۔ گھر میں ڈرو، باہر ڈرو، بازاروں میں ڈرو، تجارت میں ڈرو، معاملات میں ڈرو، اپنے نجی نظام میں ڈرو۔ ڈرو کا مطلب یہ ہے کہ جس جگہ پر آپ ہیں اس جگہ پر اس وقت میں اللہ کا جو حکم ہے اس کو پورا کرو، اور یہ دھیان رکھو کہ مرنے کے بعد مجھے اللہ کے حضور میں کھڑے ہونا ہے اور جواب دینا ہے۔ اس تڑپ اور فکر کے ساتھ زندگی کا گزارنا، یہ تقوی ہے، یہ اللہ کا ڈر ہے۔ جیسے باپ نے بیٹے کو چند ہزار روپیہ دیا اور کہا میں جا رہا ہوں، آ کر تجھ سے اس کا حساب لوں گا، تو غیور بیٹا ہوگا تو ایک ایک پیسے کا حساب رکھے گا کہ ابا جان آ کر مجھ سے جو ہے حساب مانگیں گے تو میں کیا حساب دوں گا۔ اور باغی بیٹا ہوگا تو پیسہ اڑا دے گا کہ دے دوں گا جو جواب دینا ہوگا، کیا کر لیں گے ابا۔ اللہ نے ہمیں زندگی دے دی، یہ اس کا انعام ہے۔ ہم نے تو مانگی نہیں تھی زندگی، اللہ نے اپنے فضل سے عنایت فرمائی۔ زندگی دینے کے بعد اللہ تعالیٰ نے دنیا میں انعامات کا ایک لمبا سلسلہ رکھا۔
زمین بچھائی، آسمان دیا، ستارے دیے، آفتاب کی روشنی دی، چاند کا چاندنا دیا، بارش دیا، کھیتیاں دی، زراعت دی، جانور دیے، پھل دیے، پھول دیے، پانی دیا، ندیاں عطا فرمائی، سمندر دیے، تجارتیں دی، زندگی جینے کے بہت سے وسائل اللہ تعالیٰ نے پھیلا دیے۔ اور اللہ نے اپنی کتابوں کے اندر جتنی کتابیں ہیں وہ تمام میں یہ مضامین ہیں۔ اس میں قرآن کریم آخری کتاب ہے، اس میں بھی یہ مضمون بہت مختصر لیکن اچھے طریقے سے بیان فرمائے۔ وہ کیا مضمون ہے؟ ثم لتسألن يومئذ عن النعيم، پھر قیامت کے دن ہمیں تمہیں جو نعمتیں عطا کی ہیں، دی ہیں، اس کے بارے میں ضرور بے ضرور سوال کریں گے۔ حدیث شریف میں بھی ہے کہ جب تک 5 سوالوں کے جوابات بندہ دے نہیں دے گا، وہاں تک اس کا اپنی جگہ سے قدم ہل نہیں سکتا۔ ان میں سب سے پہلا سوال یہ ہے کہ ہم نے زندگی تم کو عطا کی تھی، یہ زندگی کو زندگی کے دینے والے کے لیے کتنا خرچ کیا، کتنا لگایا؟ پھر سوال ہوگا ہم نے تم کو جوانی جیسی قیمتی نعمت دی تھی، جوانی میں آدمی کیا کچھ نہیں کر سکتا، دنیا کے جتنے کاروبار اور جھمیلے ہیں آدمی جوانی میں پورے کرتا ہے۔ تم نے جوانی کا استعمال کہاں کیا؟ کسی خاکی پہ مت کر خاک اپنی زندگانی کو، جوانی کر فدا اس پر کہ جس نے دی جوانی کو۔ جوانی اللہ نے عطا فرمائی ہے تو یہ جوانی اللہ کے دین کے لیے لگے، کماؤ بھی، کھاؤ بھی، رزق حلال بھی استعمال کرو۔ یہ تمام چیزیں کرنے کے بعد یہ تیاری بھی رکھو کہ یہ جوانی کے بارے میں اللہ تعالیٰ کے یہاں مجھے جواب بھی دینا ہے۔ یہ مال جو بے دریغ ہم خرچ کرتے ہیں، آتا ہے اور جاتا ہے تو پوچھا جائے گا آیا کہاں سے، گیا کہاں، کس طرح سے کمایا تم نے مال کو اور کس طرح سے اس کو استعمال کیا۔ یہ مال ہماری نعمت تھی، ہم نے دی تھی۔ تم دنیا میں آئے تھے تو مال لے کے نہیں آئے تھے، پھر ہم نے دیا تم کو مال۔ علم بھی بہت بڑی نعمت ہے، ہم نے نبی بھیجے، کتابیں بھیجی، تم کو علم دیا، تو تم نے اس علم پر کتنا عمل کیا، علماء کے ساتھ کیا سلوک کیا، ان کے ساتھ محبت رکھی، ان کا احترام کیا، ان سے علم حاصل کیا کہ نہیں، ان کا ادب کیا کہ نہیں۔ علم معمولی چیز نہیں۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں یؤتی الحکمت من یشاء وَمَن يُؤْتَ الْحِكْمَةَ فَقَدْ أُوتِیَ خَيْرًا كَثِیرًا۔ اللہ تعالیٰ جس کے ساتھ بھلائیوں کا ارادہ فرمانا چاہتے ہیں اسے علم و حکمت سے نوازتے ہیں، اور جسے علم و حکمت ملا اس کو خیر کثیر مل گئی۔ تو جس کو اللہ نے خزانے سے نوازا ہو ہمیں اس کی قدر کرنا چاہیے۔
دوسری جگہ حدیث شریف میں بڑی عجیب بات فرمائی، من یرید اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین، اللہ تعالیٰ جس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ فرماتے ہیں اس کو دین کی گہری سمجھ عطا فرماتے ہیں۔ ایک حدیث شریف میں فرمایا، من خرج لطلب العلم فهو فی سبیل اللہ حتی یرجع، جو اللہ کے دین کا علم حاصل کرنے کے لیے نکلا وہ فی سبیل اللہ ہے، گویا جہاد فی سبیل اللہ میں نکلا ہے، یہاں تک کہ لوٹ جائے وہاں تک اس کو مجاہد والا ثواب اللہ تعالیٰ عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ نے جسم کے اندر جو اعضاء بنائے ہیں 3 قسم کے، ایک تو مزدور قسم کے اعضاء ہے، وہ نیچے ہیں، ہاتھ ہے، پیر ہے، مزدور اعضاء ہے، اور ایک اعضاء دولی ہے جس کے اندر سب نعمتیں اور جب چیزیں جمع ہیں، جیسے معدہ ہے، کلیجہ ہے، تلی ہے، پھیپڑا ہے، یہ اور ایک اعضاء ہیں علمی، دولی والوں کو چھپا کے رکھا ہے، جس میں یہ بتایا کہ دولت چھپانے کی چیز ہے، بہت شو آف کرنے کی ضرورت نہیں ہے دولت۔ مزدور اعضاء کو جیسا دل دماغ حکم دیتا ہے ایسا وہ کام کرتے ہیں، وہ مزدور ہیں۔ اور علم والے اعضاء کو اللہ نے اوپر رکھا ہے، سر میں رکھا ہے، آنکھیں دیکھنے کی عالم ہے اوپر رکھی، کان سننے کے عالم ہے اوپر رکھے، زبان بولنے کی عالم ہے اوپر رکھی، چکھنے کی عالم ہے اوپر رکھی۔ ہاتھ کٹ جائے گا تو زندگی باقی رہے گی، پیر کٹے گا زندگی باقی رہے گی، سر کٹے گا زندگی ختم ہو جائے گی۔ علماء معاشرے کا سر ہیں، اگر یہ سر کٹا تو باقی معاشرہ جو ہے وہ بیکار ہے۔ حدیث شریف میں فرمایا، ان فی الجسد لمضغۃ، انسان کے جسم میں گوشت کا ایک ٹکڑا ہے، اذا صلحت صلح الجسد کلہ، جب وہ درست ہوتا ہے تو تمام جسم درست ہوتا ہے، وَإِذَا فَسَدَتْ فَسَدَ الْجَسَدُ كُلُّهُ، اور جب وہ بگڑتا ہے پورا جسم بگڑ جاتا ہے۔ أَلَا وَهِيَ الْقَلْبُ، یاد رکھو وہ قلب ہے۔ علماء معاشرے کا قلب ہیں، معاشرے کا دل ہیں، لہذا علماء کا وقار، علماء سے محبت، ان کا احترام انتہائی ضروری ہے۔ ان کے پیچھے ہم نماز پڑھتے ہیں اور یہ نیت کرتے ہیں کہ اللہ میں امام صاحب کے پیچھے نماز پڑھ رہا ہوں، ذمہ دار ہے امام بہت بڑا۔ حدیث شریف میں فرمایا الامام ضامن، امام ذمہ دار ہے تمام مقتدیوں کا، اس کے بھروسے پر ہم لوگ نماز پڑھ رہے ہیں، تو ہمیں اس کا ادب اور احترام کرنا، اس سے محبت رکھنا اور اس کے دنیاوی معاملات کا خیال رکھنا یہ ذمہ داری ہے ہماری۔ خاص طور پر ہمیں اس کی طرف توجہ دینے کی ضرورت، اور خاص طور سے مسجد کا ذمہ دار جو ہے ان کو ائمہ کی قدر اور محبت رکھنا بہت ضروری ہے۔ یہی علماء ہیں جو ہمارے بچوں کو مسجد میں آنے والا اور آباد کرنے والا مسجدوں کا بناتے ہیں،
نماز کے لائق بناتے ہیں، مسجد میں آنے کے لائق بناتے ہیں، قرآن کریم پڑھنے کے لائق بناتے ہیں، سماج میں رہنے کے لائق بناتے ہیں، اور ایک زمانے میں جنت کے لائق بناتے ہیں۔ تو علماء کی اتنی بڑی ذمہ داری ہے، اتنا بڑا کارنامہ، 24 گھنٹے کی ڈیوٹی امام کی ہوتی ہے۔ ہم لوگ تو صبح میں سوئے پڑے رہتے ہیں، لیکن امام بیچارہ آ کر وقت پر نماز پڑھاتا ہے، ذمہ داری کا خیال رکھتا ہے کہ مجھے تمام لوگوں کو نماز پڑھانا ہے۔ اس لیے حدیث شریف میں امام کے لیے بڑے فضائل و مناقب بیان کی ہیں، مؤذن کے لیے بھی فرمایا ہے۔ تو عرض کر رہا تھا کہ اللہ تعالی نے علم جو دیا ہے، اس کے بارے میں بھی عالم سے بھی سوال ہونے والا ہے۔ علماء کا درجہ جنت میں بہت عالیشان ہوگا، جیسے دنیا میں عالیشان ہے، لیکن لوگ قدر نہیں کر پاتے۔ لیکن کل دیکھیں کہ جنت میں یہ تو نور کے ممبروں پر بیٹھے ہیں، تو دیکھ کر حیران ہو جائیں گے، اتنا اونچا مرتبہ ہے تمہارا۔ علماء کو ورثۃ الانبیاء قرار دیا، جبکہ علماء وہ تمام کام کر رہے ہوں جو حضرات انبیاء علیہم السلام نے ذمہ داریوں کے طور پر پورا کیا ہے، وہ تمام نائب بن کر یہ علماء کرتے ہیں، تو ان کا درجہ کتنا اونچا ہوا، ورثۃ الانبیاء قرار دیا۔ تو یہ سب سوالات کے جوابات ہم کو دینے، علم حاصل کرنا، اور علم دنیا کے علوم جو ہوتے ہیں وہ دنیا کی ڈگریاں، دنیا کی کرسیاں حاصل کرنے کے لیے ہوتے ہیں، اور علم دین جنت حاصل کرنے کے لیے ہوتے ہیں۔ اس کے ذریعے سے ڈگریاں ملتی ہیں، کرسیاں ملتی ہیں، نوکریاں ملتی ہیں، لیکن علم دین کے ذریعے سے جو خالص اللہ کے لیے حاصل کیا جاتا ہے، اللہ تعالیٰ جنت عطا فرماتے ہیں، اور جنت کا کوئی مقابل نہیں ہے۔ دنیا تو کسی طرح سے بیچارے گزار لیتے ہیں، لیکن آخرت میں اللہ تعالیٰ نے جنت کا اس پر وعدہ فرمایا، وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا۔ تو قرآن کریم میں جگہ جگہ تقویٰ کا تذکرہ فرمایا، اللہ سے ڈر کر زندگی گزارو، پہچانو اس کو، اس کی معرفت حاصل کرو اور زندگی گزارو، اور یہ یقین رکھو کہ مرنا ہے، اور مرنے کے بعد اللہ کے حضور میں ہمیں جواب دینا ہے۔ یہ جواب دہی کا خیال ہی انسان کو نیکیوں کی طرف لے جاتا ہے، اور یہ جواب دہی کا خیال ہی انسان کو گناہوں سے بچاتا ہے۔ حدیث شریف میں ایک نوجوان کا واقعہ ذکر کیا، کئی لوگوں کو حق تعالی شان جو ہے عرش کے سائے میں جگہ عطا فرمانے والے ہیں، اپنی رحمت مخصوصہ میں جگہ عطا فرمانے والے ہیں۔ اس کی تعداد تو 40 سے بھی زیادہ ہے، لیکن 6-7 کا بطور مثال کے حدیثوں میں ذکر ہے۔ ان میں سے ایک وہ نوجوان ہے جو نیک صالح ہے۔ نوجوان ہونا بڑی نعمت ہے، جوانی میں آدمی جو چاہے کر سکتا ہے، اللہ نے طاقت دی ہے، قوت دی ہے، قدرت دی ہے، سب کام کر سکتا ہے۔ تہجد میں اس کے لیے اٹھنا آسان، نماز میں اس کے لیے آنا آسان، نوافل پڑھنا اس کے لیے آسان، کمانا اس کے لیے آسان، اللہ کے راستے میں خرچ کرنا اس کے لیے آسان۔ اللہ نے اس کو بڑی ہمت اور حوصلہ عطا فرمایا۔ یہ ہمت اور حوصلے کا استعمال اچھے کاموں کے اندر کرنا، دنیا میں بھی ترقی کرو، آگے سے آگے بڑھو، اور دین کے اندر بھی ترقی کرو، آگے بڑھو۔ نوجوان بیچارے پوچھتے ہیں کہ مولانا ہم جم جائیں؟
کہ جاؤ کوئی حرج کی بات نہیں، اپنے آپ کو فٹ رکھو، مضبوط رکھو، دوڑو راستے کے اوپر، محنت کرو، چلو، واکنگ کرو، جاگنگ کرو، کوئی منع نہیں، لیکن یہ تمام طاقتیں جو حاصل ہوتی ہیں وہ طاقتیں اللہ کے دین کے لیے استعمال کرو، عبادتوں کے لیے استعمال کرو، نیک کاموں کے لیے استعمال کرو، خیر اور بھلائی کے کاموں کے لیے استعمال کرو۔ اللہ کے بیچارے جو مجبور اور معذور بندے ہیں ان کی مدد کے اندر اور ان کے تعاون کے اندر اپنا جوانی کا زمانہ جھونک دو۔ جہاں سیلاب آیا، جہاں ضرورت پڑی، آج تک کام کس نے کیا؟ ہمارے نوجوان علماء رہبری کرتے ہیں اور نوجوان کام کرتے ہیں۔ الحمدللہ آج بھی نوجوان علماء کے اشاروں پر چلنے کے لیے تیار ہیں اور ان کی رہبری میں کام کرنے کے لیے تیار ہیں، بس کوئی کام لینے والا ہونا چاہیے تو وہ کام کریں گے انشاءاللہ۔ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں متقین کی جگہ جگہ تعریف فرمائی ہے اور ان کی صفات اور اوصاف بیان کی ہیں۔ سورہ بقرہ کی آیت میں نے پڑھی، شروع ہوتے ہی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں متقی کون ہے؟ دنیا میں جو متقی بننا چاہتا ہے، پرہیزگار بننا چاہتا ہے، دیندار بننا چاہتا ہے، اللہ کو راضی کر کے زندگی گزارنا چاہتا ہے، ایک چونک کے ساتھ زندگی گزارنا چاہتا ہے، ایک یقظہ کے ساتھ زندگی گزارنا چاہتا ہے، ایک بیداری کے ساتھ زندگی گزارنا چاہتا ہے، تو وہ کیسے زندگی گزارے گا؟ اس کے اندر کیا صفات ہونی چاہیے، اس کے اندر کیا کوالٹیز ہونی چاہیے؟ تقویٰ کی تعریفیں بھی جگہ جگہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمائی اور تقویٰ والوں کی صفات بیان کی، نشانیاں بیان کی کہ یہ نشانی ہو تو تقویٰ، یہ نشانی ہو تو تقویٰ، یہ علامت ہو تو تقویٰ، یہ علامت ہو تو تقویٰ، یہ کام کر رہا ہو تو متقی۔ فرمایا الذین یؤمنون بالغیب، متقی جو بنے ہیں دنیا میں ان کا پہلا عمل یہ ہے کہ عقیدوں کو درست کرتے ہیں۔ عقیدے کی درستگی یہ سب آسمانی کتابوں کا خلاصہ ہے کہ اپنے عقائد کو درست کرو، ایک اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ، صرف اللہ کی عبادت اور صرف ایک اللہ کو ماننا اور صرف ایک اللہ کے سامنے جھکنا اور صرف ایک اللہ کو سجدہ کرنا اور صرف ایک اللہ کو راضی کرنے کی محنت کرنا۔ اور یہ محنت کرنے کا طریقہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو سکھایا۔ بغیر دیکھے ہوئے اللہ کو ماننا کہ اللہ ہیں، اپنی تمام صفات کے ساتھ اور خوبیوں کے ساتھ موجود ہیں، اور جتنا کارخانہ قدرت چل رہا ہے سب اس کی طاقت، اس کی قدرت، اس کی وسعت، اس کی کبریائی، اس کی بزرگی، اس کی سطوت سے چل رہا ہے۔ یہ ماننا الذین یؤمنون بالغیب، سب سے پہلے ایمان کا تذکرہ فرمایا اس بنا پر کہ ایمان کے بغیر اعمال رہے گا نہیں۔ سوال پیدا ہوتا ہے کہ بھئی دنیا میں بہت سے غیر مسلم جو ہیں وہ بھی خیر کے کام کرتے ہیں، چیریٹی کے کام کرتے ہیں، بڑے بڑے کام کرتے ہیں، بڑے بڑے اسپتال بنائے ہیں غیروں نے، بڑے بڑے اسپتال بنائے، بڑے بڑے مسافر خانے بنائے، بڑے بڑے روڈ، راستے، کنویں، چیریٹی کے بہت سے کام غیر مسلم کرتے ہیں، تو کیا ان کو کچھ نہیں ملے گا؟ اللہ تعالیٰ دنیا میں بھی ایسے لوگوں کو کچھ نہ کچھ دے دیتے ہیں، تو اللہ دنیا میں بدلہ دیں گے، وہ یہ کہ ان کے مال میں اضافہ کر دیں گے، ان کی شہرت میں اضافہ کر دیں گے، ان کی عزت میں اضافہ کر دیں گے، ان کی اولاد میں اضافہ کر دیں گے، ان کے مال میں اضافہ کر دیں گے، دنیا میں ان کو بدلہ مل گیا۔ لیکن آخرت میں اس پر کچھ بھی نہیں ملے گا۔
حکیم ابن حزام رضی اللہ تعالیٰ عنہ فتح مکہ کے موقع پر مسلمان ہوئے ہیں. فتح مکہ کے موقع پر حکیم ابن حزام بڑے سخی انسان تھے. 100 تو غلام آزاد کیے اور 100 اونٹنیاں اللہ کے راستے میں دی, 100 باندیاں آزاد کی. حضور کو فکر رہتی تھی کہ اتنا سمجھدار انسان ہے اور اللہ تعالیٰ اس کو توفیق نہیں دے رہے ہیں کہ یہ دین کی طرف آ جائے, اور حضور کسی کو زبردستی دین کی طرف آنے کی دعوت دے. حکمت اور مصلحت کے ساتھ حضور دعوت دیتے ہیں. پھر کوئی مان لے تو مان لے, نہ مانے تو اسلام میں زبردستی کسی کو کھینچ کر لانے کی نہیں ہے. لا اکراہ فی الدین قد تبین الرشد من الغی قل ھذہ سبیلی ادعو الی اللہ. دیکھیے حضور کو یہ کہا کہ اللہ کے دین کی طرف جو ہے لوگوں کو دعوت دیجیے, لیکن حکمت کے ساتھ, مصلحت کے ساتھ, محبت کے ساتھ. اصرار نہیں کریں گے, ہاں دعوت دیں گے, مجبور نہیں کریں گے, اکراہ زبردستی نہیں کریں گے. یہ تو لوگوں نے چلا دیا ہے کہ دھرمانترن کراتے ہیں اور فراں کراتے ہیں اور پیسہ دیتے ہیں. کون پیسہ دیتا ہے اور کس کو پیسہ دیتا ہے اور کس طرح دیتا ہے؟ پیسے ہے ہی کہاں؟ لاؤ نا, ہم کو مدرسے چلانے کے ہیں کتنے, لاؤ پیسے, ہم مدرسے چلاتے ہیں. کتنے مدرسے والے بیچارے مقروض ہیں, پریشان ہیں, ان کے پاس پیسہ نہیں ہے, در در جاتے ہیں تو پیسہ ان کو نہ دیتے ہم لوگ. اور جو دین قبول کرے گا اپنے بلبوتے کی بنیاد پر کرے گا, نہیں ہے کہ ہمارے پیسوں کی بنیاد پر وہ دین قبول کرے گا, اور ایسا کرے گا تو جیسا آئے گا ویسا ہی جائے گا. اس کے ایمان کا کوئی ٹھکانہ نہیں. ایمان تو وہ کہ اپنے کھلے دل سے قبول کرے, اور یقین پھر کسی طرح سے لوگ کتنا بھی ڈرائیں دھمکائیں نہ ڈرے, اور یوں کہے کہ نہیں بس میں تو اللہ کو راضی کرنے کے لیے ایمان لایا ہوں, نہ دنیا چاہیے نہ دنیا والے چاہیے, کوئی مجھے ساتھ دے, کوئی فیملی والے ملے نہ ملے, کچھ پرواہ نہیں. تو حکیم ابن حزام ایمان لے آئے, بہت خوشی ہوئی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم. چلو انہوں نے عقل کا آخر میں تو استعمال کیا. عقل اپیل کرتی ہے اسلام قبول کرنے. عقل کا تقاضا یہ ہے کہ دین فطرت کو قبول کیا جائے. بچہ پیدا ہوتا ہے تو دین فطرت پر پیدا ہوتا ہے, لہذا جب سمجھ آئے تو پہلا کام یہ ہے کہ وہ دین قبول کر لے کہ کائنات کا کوئی بنانے والا ہے اور سرجنہار ہے, پالنہار ہے, اور مجھے اس کا محکوم بن کر زندگی گزارنا. اس کا نام ایمان ہے, اور اس کے لیے ہم کو کلمہ دیا ہے لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. حکیم ابن حزام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دین قبول کر لیا, ایمان قبول کر لیا. اب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ حضور میں نے زمانے جاہلیت میں بڑی سخاوتیں کی, بہت خرچ کیا, غلاموں کو آزاد کیا, باندیوں کو آزاد کیا, اونٹ دی اللہ کے راستے میں, اونٹنیاں دی, بکریاں دی, کچھ ملے گا مجھے؟ حضور نے بڑا حکیمانہ جواب دیا. کیا جواب دیا حضور نے؟ یہ نہیں کہا کہ نہیں ملے گا, اور یہ بھی نہیں کہا کہ ملے گا, بلکہ یوں فرمایا اسلمت علی ما سلفک من خیر. یہ اسلام کی جو دولت تجھے عطا ہوئی یہ سب تیرے خیر کے کاموں کا نتیجہ ہے. اللہ نے بدلے میں تجھے دولت ایمان سے نواز دیا, تو نے دولتیں لٹائی تھی, اللہ کو پسند آ گیا تو اللہ نے تجھے توفیق اسلام عطا فرما دی, توفیق دین دے دی. اب تیرا کامیاب راستہ ہو گیا, اب جنت کا راستہ تیرے لیے تیار ہو گیا, اب ہمیشہ کی جنت تیرا مقدر بن گیا. جواب کتنا حکیمانہ ہے. یہ ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حکمت.
تو ایمان بالغیب پہلی چیز. حضرت علی فرماتے ہیں جنت سامنے آ جائے اور اس کی نعمتیں میں دیکھ لوں تب بھی میرے ایمان میں اضافہ نہیں ہو. کیوں؟ اس لیے کہ بغیر دیکھے ہوئے میرے آقا نے جو فرمایا اس کو اتنا میں مانتا ہوں جتنا کہ کوئی دیکھ کر مانے. اس طرح سے میں مانتا ہوں. اس کو ایمان بالغیب کہتے ہیں. دوسرے نمبر پر حضرت مولانا الیاس صاحب رحمت اللہ علیہ نے بھی پہلے نمبر پر لا الہ الا اللہ کلمہ طیبہ یعنی عقیدے کو رکھا ہے، اور دوسرے نمبر پر مولانا الیاس صاحب رحمت اللہ علیہ نے نماز کو رکھا ہے. نماز پریکٹیکل ہے، پریکٹیکل، اور کلمہ تھیوری ہے. کوئی کہے کہ کلمے کا پریکٹیکل بتاؤ، نماز پڑھ لیجئے. کوئی کہے نماز کی تھیوری بتاؤ تو کہنا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. اب اس کی تفصیل چاہیے آپ کو تو بعد میں ملو، میں سمجھاتا ہوں. بہرحال نماز بڑی اہم عبادت ہے. میں نے چند روز پہلے کہا تھا نماز کا اہتمام، نماز کی ادائیگی، نماز کی حفاظت، نماز کے قائم کرنے کے سلسلے میں حدیث کے ذخیرے کو اٹھانے سے پتہ چلتا ہے کہ تقریباً 2000 حدیثوں میں اس کا تذکرہ ہے. 2000 حدیثوں میں نماز کے سلسلے میں تذکرہ ہے. نماز ایسی نعمت ہے کہ صحابیات اور ازواج مطہرات نے روزی اور بجٹ زیادہ مانگا کہ ہمارا سالانہ بجٹ بڑھا دیجئے، تو اللہ تعالی، حضور نے تو جواب نہیں دیا، اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں جواب دیا وَأَمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاسْتَبِرْ عَلَيْهَا لَا نَسْأَلُكَ رِزْقًا نحن نرزقك والعاقبة للتقوى. حضور سے کہا صلی اللہ علیہ وسلم نماز پر خود بھی کاربند ہو جائیے. اب نماز کا کیا حال ہے حضور کی؟ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے پیچھے تہجد میں کھڑے ہو گئے. آدھی تہجد میں اتنے تھک گئے کہ سوچا بھاگ جاؤں. حضور کھڑے ہیں، 6 پارے پڑھ لیے ہیں، ابھی تک کھڑا تھا، کیوں کھڑا نہ رہوں؟ تو اخیر تک ساتھ کھڑے رہے. اتنی لمبی تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تہجد کی نماز ہوتی تھی، اور فجر کی نماز بھی ہم اتنی لمبی نہیں پڑھتے. اتنی لمبی پڑھیں گے تو 3 صفیں ہوتی ہیں نا، اس میں سے بھی آدھی بکھر جائے گی. فجر کی نماز اللہ تعالی سے محبت کے امتحان کی نماز ہے، اور تہجد کے ذریعے سے 5 نمازوں پر اسٹیٹ فاسٹ ہو سکتا ہے. آپ تہجد پہلے امت پر فرض تھی، پھر اللہ تعالیٰ نے اس کو نفل فرما دیا. شروع میں یہ فرض تھی، اور حضور نے تو کل فرض اس کو اپنے اوپر رکھا ہے. اگر رات کو نہیں پڑھ پائے تو دن کو کبھی چھوڑی بھی ہے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے 2-3 مقامات ایسے ہیں جب تہجد کی نماز نہیں پڑھی، وہ بھی مصلحتاً اور حکمتاً نہیں پڑھی. تو فجر کی نماز اللہ تعالیٰ سے محبت کے امتحان کا وقت ہے. اس لیے فرمایا کہ جو فجر میں نماز نہیں پڑھتا تو شیطان اس کے کان میں پیشاب کر دیتا ہے، اور جو تہجد نہیں پڑھتا، عشاء نہیں پڑھتا اور پڑھا سوتا رہتا ہے. آج کل نوجوان 2 بجے تک، رات کو 3 بجے تک جو ہے موبائل پر گیم کھیلتے رہتے ہیں، فضول اپنا وقت ضائع کرتے ہیں. مجھے موبائل میں گیم کہاں ہے وہ معلوم ہی نہیں ہے کیا چیز یہ گیم، وہی پتہ نہیں.
ابھی ساتھیوں کو میں نے پوچھا تو ہوتے کہتے ہیں یوں اپ ڈاؤن کرنا پڑے گا، یوں لوڈ کرنا پڑے گا، یوں اپ کرنا پڑے گا، یوں کرنا پڑے گا. مگر اس کا کہاں ٹائم ہے ہمارے پاس؟ اتنا ٹائم ملے تو ہم اتنا قرآن نہ پڑھ ڈالیں. 2 بجے تک قرآن پڑھیں گے کتنا اجر اللہ تعالیٰ عطا فرمائیں گے. کچھ دین کا کام کرو. تہجد کا وقت ہے، 12 بجے کے بعد سے تہجد کا وقت شروع ہو جاتا ہے. چند رکعتیں پڑھو، اللہ تعالیٰ سے لو. اللہ تعالیٰ اعلان کرتے ہیں اس وقت میں، اور میں وہ واقعہ بیان کرنا بھول جاؤں گا، چلتے چلتے اس کو بیان کروں. 7 قسم کے لوگوں کو عرش کے سائے میں اللہ تعالیٰ رکھنے والے ہیں. ان میں سے ایک نوجوان ہے. نوجوانی بہت قیمتی دولت ہے. نوجوان کو ایک خوبصورت خاتون نے گناہ کی دعوت دی، اللہ حفاظت فرمائے. جوانی میں سنبھلنا مشکل ہوتا ہے. بڈھا تو اب یہ ہے کہ کھڑ کھڑ گیا ہے، وہ کیا کرنے کا ہے. لیکن نوجوان کا سنبھلنا، دعوت ملی گناہ کی، روکنے والا کوئی نہیں، رکاوٹ کوئی نہیں. لیکن اس نوجوان نے اپنے دل کے اوپر قابو کیا. دل پر قابو کرنا بڑی بات. دل بدستاور کے حج اکبرس، دل تجلی گاہ رب اکبرس. اس نے کہا تو دعوت تو دے رہی ہے گناہ کی، تو حسین بھی ہے، خوبصورت بھی ہے، رکاوٹ بھی کوئی نہیں ہے، لیکن سب سے بڑی رکاوٹ اللہ کا ڈر ہے. مجھے اللہ کا ڈر لگتا ہے. جواب کیا دوں گا؟ کوئی نہیں دیکھتا، وہ بھی نہیں دیکھتا، یہ بھی نہیں دیکھتا. رات کا اندھیرا ہے، اندھیرے میں آدمی کا اللہ سے ڈرنا اصل تقوی ہے. کوئی نہیں دیکھ رہا ہے اور گناہ سے اپنے آپ کو بچایا، گناہ کے تصور سے بچایا، برائی کے تصور سے بچایا. اس نے نوجوان لڑکی کو کہہ دیا میں اللہ کے ڈر کی وجہ سے گناہ نہیں کرتا. حدیث شریف میں فرمایا اس کو اللہ تعالیٰ کل قیامت کے دن دل پر پتھر رکھ دینے کی وجہ سے، گناہ سے بچنے کی وجہ سے جنت میں عالی شان مقام تو عطا فرمائیں گے، لیکن عرش کا سایہ نصیب فرمائیں. کتنا اللہ تعالیٰ دینے پر آئے. میں عرض کر رہا تھا کہ فجر کی نماز نہ پڑھی، 3 گرہیں شیطان لگا دیتا ہے رات کو سو جانے والا غفلت کے ساتھ. 3 گرہیں لگا کر شیطان کہتا ہے سو جا بیٹا، آرام سے سو جا، تیرے کو ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں. دنیا خالی خالی ٹینشن لیتی، تیرے کو ٹینشن نہیں لینے کا ہے. میں نے تیرے کو 3 گانٹھیں لگائی ہے، کہے گا ٹینشن لیتا. لیکن جب یہ اللہ کا بندہ صبح کی اذان پر بیدار ہوتا ہے تو ایک گرہ تو خود بخود کھل جاتی ہے. جیسے ہی اٹھا کے گرہ کھل گئی. علاج بھی بتایا نبی نے. گرہ لگی ہے، اب اس کو کھولنا کیسے؟ ہم کو تو نظر آتی نہیں ہے، میرے نبی کو نظر آئی. نمبر 2، جب وضو کے لیے بیٹھتا ہے، پانی چہرے پر لگتا ہے، غسل کرتا ہے، دوسری گرہ بھی کھل جاتی. اور جب اللہ اکبر کہہ کر نماز کے لیے تحریمہ باندھتا ہے، حدیث میں فرمایا تیسری گرہ بھی کھل جاتی ہے. اب یہ فری ہو جاتا ہے، اب اس کی طبیعت میں نشاط آ جاتا ہے، بہار آ جاتی ہے. اب یہ فجر کے بعد تلاوت کرے گا، اب یہ عبادت کرے گا، اب یہ اذکار کرے گا. جلدی تیار ہو کر بشاشت آ گئی، کتابوں کا مطالعہ کرے گا. اس کے دماغ کو اللہ نے کھول دیا، اس کے دل کو اللہ نے کھول دیا، اس کے روزی کے دروازوں کو اللہ نے کھول دیا. تو عرض کر رہا تھا کہ آج جو ہے امت مسلمہ کے لیے بڑا اہم مرحلہ جو ہے نمازوں کی پابندی. دوسرے بہت مسائل ہیں اور ان کے حل بتانے والے بتاتے ہیں. آج سب سے بڑا مسئلہ ہے کہ 100% ہم نماز پڑھنے والے بن جائیں، اور 100% مسجد میں آنے والے بن جائیں، اور 100% اللہ کے دربار میں رونے والے، ہاتھ اٹھا کر مانگنے والے بن جائیں. اللہ تعالی ہمارے مسائل کو حل فرمائیں گے. وآخر دعوانا الحمدللہ.